الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو ہم نے 5 پارٹ کی سیریز کو سٹارٹ کیا تھا اسٹوری آف پیلسٹائن کے نام سے، آج اس کا لاسٹ اینڈ فائنل پارٹ ہے اس کا۔ تو یہ سرزمین جو ہے جس کی 5000 سال سے زیادہ پرانی تاریخ ہے، اس کی آج ہم لوگ ورلڈ وار 1 سے اور اس کی آج کی تاریخ جو ہوگی اس کو ہم لوگ کور کریں گے۔ ہم نے پچھلے باری جو ٹاک ختم ہوئی تھی ہماری، اس کے اندر ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ کس طرح سے ایک زائنسٹ آرگنائزیشن بنی تھی۔ تب بنی تھی جب جیوز جو تھے وہ آلدو کسی دنیا کے کسی ملک کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، لیکن جو سارا فائنینشیل کنٹرول تھا دنیا کا وہ ان کی گرپ کے اندر تھا، اور جو سیکرٹ سوسائٹیز تھیں وہ بھی کیونکہ ان کی مقروض ہو چکی تھیں اس لیے وہ بھی ان کے سارے گرپ میں تھیں۔ تو لہٰذا یہاں پر جب انہوں نے اپنا ایک ہولی لینڈ کی بات کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھیوڈر ہرزل جو تھا وہ خود پرسنلی گیا تھا، 6 دفعہ کانسٹینٹینوپل گیا، قسطنطنیہ گیا، اس نے ریکویسٹ کی، اپیل کی، لٹرلی بیگ کیا، اس نے کسی طرح سے مان جائیے۔ سلطان عبدالحمید کیوں نہیں مان رہے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف اور صرف ایک ان کا جھوٹا بہانہ چال ہے، یہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر سیٹسفائی نہیں ہونا، ان کا اصل پلان جو ہے وہی گریٹر اسرائیل ہی ہے، تو لہٰذا ہم اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوں گے۔ اور تاریخ جو تھی وہ اس بارے میں گواہ رہی کہ حقیقت میں جو انہوں نے کہا تھا وہ یا سوچا تھا سمجھا تھا وہی بات جو تھی وہ صحیح تھی۔ تو ورلڈ وار 1 پھر تب سٹارٹ ہوتی ہے جب عبدالحمید کو انہوں نے ڈپوز کر دیا تھا، اور ورلڈ وار 1 جب سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک دم سے ایک ایسی پولیٹیکل سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ایک نااہل قسم کا خلیفہ بٹھا دیا گیا ہے، اور فار نو گڈ ریزن جو ایک وار جس کو ٹریگر کرنے میں نہ آٹومن امپائر کا کوئی ہاتھ تھا، جس سلطنت کے اندر جہاں پہ پرنس کا مرڈر ہوا تھا وہ پرنس آٹومن کا نہیں تھا، وہ سلطنت آٹومن کی نہیں تھی، لیکن ایک سیکرٹ ایگریمنٹ سلطان نے کہیں سے بیٹھ کے کر لیا، اور سلطان بھی اتنے نااہل کہ پہلے بات ہو رہی ہے، پبلکلی بات ہو رہی ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے، انٹرنلی سپورٹ جو ہے نا وہ جاری تھی، اور یہ وہ موقع تھا، پرفیکٹ سیٹنگ تھی کہ بس کسی طرح سے وار ڈکلیئر ہو جائے، وار جو ہوتی ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر بھی جب یہ اسرائیل اور ایران والا بھی ہوا تھا، انڈیا پاکستان والی بات بھی ہوئی تھی، تو جو جوشیلے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت جلدی یہ کہتے ہیں کہ بس دوسرے کو ختم کر کے رکھ دو، دوسرے کو یہ کر دو، تباہ کر دو، اور کچھ نہ پیچھے چھوڑو۔ ایک لمحے انڈیا کے اندر بھی یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، اگلے لمحے پاکستان کے اندر بھی فیلنگ آ رہی ہے کہ شروع میں آپ کو جب کامیابی نظر آئی تو ایک دم سے بس اب کچھ نہیں چھوڑنا آپ نے، یہ جو ہوتا ہے نا ہاتھ روک لیا اور آگے نہیں گئے، یا جیسا ایران نے بھی ایک خاص، یہ اس کے پیچھے گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، بڑی ہارش ریئلٹیز ہوتی ہیں یہ والی، کہ آپ کو ایک چال میں پھنسایا جا رہا ہے، اگر آپ اس جال میں پھنس گئے نا تو پھر آپ کے لیے اسے نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور آٹومن امپائر کو اسی جال میں پھنسایا جا رہا تھا کہ کسی طرح سے وہ اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں، اور جب وہ شامل ہو گئے تو بس ایک دم سے جو پچھلے 10-15 سال کے اندر انویسٹمنٹس کی ہوئی تھیں، انہوں نے مختلف ایسٹس بنائے ہوئے تھے اپنے آل اوور دا آٹومن امپائر، سب کو وہی درس، کیونکہ یونیورسٹیز ایجوکیشن ساری ان کی دی ہوئی ہے، تو لہٰذا یا کم سے کم دی ہوئی نہیں بھی ہے نا ان کی، تو کم سے کم انفلوئنسڈ بہت زیادہ ہے، ہر چیز ڈومینیٹ کر رہی ہے کہ بھئی یو کے میں کیا ہوتا ہے، امریکہ میں کیسی پڑھائی ہوتی ہے، تو اپنے سارے سکولز کو، یونیورسٹیز کو اور ہم لوگ کالجز کو ماڈل کیسے کر رہے ہوتے ہیں، بھئی امریکہ یوں کرتا ہے، یو کے یوں کرتا ہے، تو اور جیسے ہی کوئی ان کی طرف سے کوئی نیا سلیبس آئے گا تو ہم فوراً ایک دم سے لپکیں گے کہ ہم نے بھی اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو وہ جو جنریشن ڈیولپ ہو چکی تھی نا پچھلے 15 سالوں کے اندر، جو ایجوکیشن کو وہاں سے لے کے چلے تھے، ان کے نزدیک بس وہی کہ بس قوم پرستی، نیشن اسٹیٹ کا تصور جو تھا، اور وہ ان کی گھٹی میں گھس چکا تھا وہ، تو لہٰذا جو کوئی جس قوم کا تھا نا بس اپنے قوم کے وہ جو انہوں نے ریولٹ سٹارٹ کر دیا، اور اس کے اندر خوب غداری دکھائی، تقریباً پوری کی پوری مسلم امت نے، تقریباً پوری مسلم امت نے اپنے علاقے کے اندر خوب غداری دکھائی۔ وائز مین جو ہے یہ اسرائیل کا فرسٹ پریزیڈنٹ بنا تھا، وائز مین جو ہے یہ اسرائیل کا فرسٹ پریزیڈنٹ بنا تھا، یہ ایکٹیولی رول پلے کر رہا تھا ورلڈ وار 1 کے اندر، جب اس نے فزیکلی، ایک تو آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، لارنس آف عربیہ کا نام سنا ہوگا، ایک وہ کریکٹر تھا، رائٹ، کرنل لارنس تھا، لیکن کرنل لارنس تو چلے بعد میں اس کو مروا دیا گیا ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر، بہت مارا گیا، مروا دیا گیا اسے، لیکن وائز مین جو ہے یہ اس کا دیکھیں سیم، یہ کنگ فیصل ہے، شریف خاندان جو تھا، شریف حسین جو تھا مکہ کے اندر، جو گورنر تھے وہاں کے، ان کے ذریعے انہوں نے پہلے تو ریوولٹ کروایا آٹومنس کے اگینسٹ، اور جب وہ ریوولٹ ہو گیا تو انہوں نے اپنے ایک کے اوپر دوسرے کارڈز استعمال کیے،
اس کے خلاف کر دیا کہ تم لوگوں کی خلافت، تم لوگ ہاشمی خاندان ہو، تم لوگ کی خلافت بنتی ہے. اور عربیہ سے ایک اور کارڈ استعمال کر لیا انہوں نے، اور وہ یہ تھا آل سعود کا. ان کو بھی استعمال کر لیا کہ تم لوگوں کو دیکھو، ہم لوگ تم لوگوں کو فل فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تم لوگ ریوولٹ کرو اس کے بارے میں. یہاں پہ جو عراق کا علاقہ ہے وہاں پر الگ، جارڈن کے الگ، ہر علاقے کے اندر، لیبنان سے لے کے ایجپٹ، یعنی پورے علاقے کے اندر، اور ٹرکس خود بھی، ینگ ٹرک موومنٹ جو تھی، سب کے سب نسل پرستی کے اوپر، ہماری نسل، ہم اسی کے پیچھے چلنے والے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کر کے نا انہوں نے سب کو رائل اپ کیا. ورلڈ وار 1 کی ڈیٹیل اٹ سیلف بہت زیادہ ہیں، تو میں ان سب باتوں کو اسکپ کرتے ہوئے جلدی سے اس پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں کہ اصل جو ہمارا جو ٹارگیٹ تھا، جو اصل بات تھی، اس کی طرف ہم آتے ہیں. اور وہ ٹارگیٹ یا وہ جو ان کے لیے بیٹ تھا نا، وہ یہ تھا کہ آٹومن امپائر کو ختم نہیں کرنا تھا. اصل میں چاہیے تھا ہولی لینڈ چاہیے تھا انہیں، یہود کے لیے. تو وہ تو برٹش نے کہا ہم خود لیتے ہیں. باقی آٹومن امپائر کے بہت سارے حصوں کو ہم نے ڈفرینٹ مینڈیٹس دے دیے. 3 زیادہ بڑے خادم آئے تھے سامنے، ایک برٹش تھے، فرینچ تھے اور اٹیلینس تھے. اور یو ایس کا رول جو تھا نا وہ بیک اینڈ کے طور کے اوپر تھا. کتابیں پڑھیں گے نا تو 4 بگز کا نام آتا ہے، 4 بگز کا، یعنی کہ اس میں ایک یو ایس تھا، ایک یو کے تھا. اس وقت کی سپر پاور تو یو کے ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. فرانس تھا اور اٹلی تھا. لیکن میجر چنکس جو تھا نا وہ فرانس نے اور برٹن نے لے لیا. ایک کے بعد دوسرے معاہدے انہوں نے خلاف ورزی کی. ایک کو اگلوں کو نقشہ کچھ اور دکھاتے، ہم تمہیں یہ ملک بنا کے دیں گے، پیچھے کوئی اور سائکس پیکو ایگریمنٹ کیا ہوتا تھا. وہ ایگریمنٹ جب ریویل ہوا تو اس کے بعد ایک اور ایگریمنٹ کیا ہوا تھا. یعنی کہ دھوکے پہ دھوکے کی چال چلی تھی. اور یہ وہ لوگ جنہوں ذاتی طور پہ ان کو زمین، گراؤنڈ ریالٹیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں، کچھ پتہ نہیں، تو لہٰذا زمین کے اوپر سارے قبضے کر لیے. اور انہوں نے اپنی مرضی سے نقشے کے اوپر جہاں میپ بنانا چاہنا کہ اچھا ایک ملک ہم یہ کرافٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، ایک ملک یہ کرافٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. اور پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر طاقت تو اتنی ہے، نائف اتنے ہیں کہ ان کو خود گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ کہ کیا پیچیدگیاں ہوں گی. آپ کو اس وقت خاص طور پہ اسرائیل اور جو فلسطین کا چل رہا ہے اس میں کتنے دانشور، خاص طور پہ جو باہر کے چینلز میں ہوں گے. ہمارے یہاں تو ہم لوکل پالیٹکس کو ہی روتے رہتے ہیں نا ہر وقت، لیکن جو باہر کے چینلز کے اوپر الجزیرہ یا وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے کتنے اس بات کو اب جا کے اوپنلی کوٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جو آپ کو گن نظر آ رہا ہے نا، یہ ساری کی ساری پیدائش ہے برٹن کی. انہوں نے ملک ہی ایسے بنا دیے، اتنے نائف کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے. اور کئی کیسز میں جان کے انہوں نے ایسا کیا، کئی کیسز میں نائف اور کئی کیسز میں جان کی ایسی فالٹ لائنز کے اوپر ملک بنا دیے کہ یہ لڑتے رہیں گے. نائف اتنے لیکن طاقتور اتنے کہ جو نقشہ بنا دیا نا اب اس کو ہلا نہیں کوئی سکتا، کیونکہ پتہ ہے ملک لڑتے رہیں گے آپس میں، لیکن وہ نقشے کے اوپر ڈسکشن نہیں کر سکیں گے. یار ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں بیٹھ کے، رائٹ. تو برٹن نے خود جو تھا نا وہ کہا کہ ہم آپ کو لے کے دیں گے، پرسنلی ہم آپ کو لے کے دیں فلسطین. تو فلسطین کا جو علاقہ تھا یا فلسطین کا جو ایریا تھا، یہ برٹن نے خود اس کے اندر انٹروین کیا تھا. اور برٹن نے انٹروین کب کیا تھا؟ یہ آپ کے سامنے ایک ریئل پکچر ہے. یہ فیلڈ مارشل بعد میں بنا دیا تھا یو کے نے ایلن بی کو. اور یہ آپ کو جو پکچر فوٹوگراف نظر آ رہی ہے یہ جیروسلم کی ہے، جب انہوں نے جیروسلم کو فتح کر لیا تھا. اور اس کی ظاہری بات ہے ڈیٹیلز اور بھی ہیں. یہ میں نے ٹاپک جو ہے نا یہ میں کئی سالوں سے لے کے چل رہا ہوں. سب سے پہلے میرے خیال میں نے 2013 کے اندر یہ ٹاپک کیا تھا، تو تب میں ایک اور ریفرنس بک کا استعمال کیا کرتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد نا یہ ایک نیا ریفرنس میں نے شیئر کرنا شروع کر دیا. یہ ایک اسرائیلی چینل ہے اس کا ہے. اور جب 100 سال پورے ہوئے تھے نا، اس کے 100 سال کے اینیورسری منا رہے تھے، تب انہوں نے اس کو انیکٹمنٹ دوبارہ کی تھی. تو اس لیے میں اس بکش ریفرنس کو چھوڑ کے میں نے ریفرنس اب چینج کر لیا ہے کہ جنرل ایلن بی نے کیپچر کیا تھا سٹی کو جرمن اور آٹومن فورسز سے، اور 400 ایئرز کا جو رول تھا آٹومن امپائر کا یہاں پر، جو کہ پر امن رول تھا. 400 سال کی تاریخ پڑھ لیں، کوئی یہاں پہ قتل و غارت نہیں ہو رہا تھا. تمام مذاہب آرام سے اپنی ہارمنی میں رہ رہے تھے. اور یہ بہت زیادہ ملٹی ورس قسم کے تھے، ہر ریس یہاں پہ رہ رہی تھی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں کسی قسم کی. اور یہاں پہ اس نے کیپچر کرنے کے بعد کیا کہہ دیا؟ دا کروسیڈز ہیو اینڈیڈ ناؤ. آج ہم نے جو صلیبی جنگیں تھیں ان کو کامیابی سے ختم کیا ہے. 1000 سال پہلے کی بات تھی وہ جو صلاح الدین ایوبی والی بات، اور وہ سارا کچھ تقریباً 1000 سال. اور یہ کہہ رہے آج جا کے ہم نے اس کو ختم کیا، حاصل کیا ہے. اچھا یہ بات ہے دسمبر کی، آپ کو نظر آ رہا ہے 1917 کی، یا بات دسمبر کی ہے 1917 کی. یہ اس سے ایک مہینہ پہلے کا، یہ برٹن کا جو وہ ہے فورن آفس ہے، فورن سیکٹری ہے، یہ وہ ہے سر آرتھر جیمز بالفور. اس نے یہ لیٹر لکھا تھا ایک مہینہ پہلے
اور لیٹر کس کو لکھا تھا؟ انہوں نے کسی اسرائیل کے یا کسی ملک کی حکومت کو نہیں لکھا، سب سے بڑے جو جوئش بینکرز تھے جن کا پراپر ایک ہیڈ آفس ہے یو کے اندر، ان کو یہ خط لکھا تھا. اور یہ ایکچوئل خط ہے، یہ آپ کو آل اوور دا ورلڈ مل جائے گا، نیٹ پہ سارا اویلیبل ہے کہ ڈیئر لارڈ راسچائلڈ، I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with the Jewish Zionist aspirations. جو خواہشات ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہماری اور ہماری کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے کہ ہم آپ کو ایک ہوم لینڈ لے کے دے رہے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے 2 نومبر کی اور وہ بات ہو رہی ہے دسمبر 11 کی. تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ان کو پہلے سے کہہ دیا ہے کہ ہم پورے طرح تیار ہیں، ہماری تمام خدمات حاصل ہیں. کس لیے؟ تاکہ ہم آپ کو ایک ہولی لینڈ لے کے دے سکیں. اور ورلڈ وار 1 کے بعد یہ مڈل ایسٹ کی سچویشن تھی، یہ آٹومن امپائر تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بالکل ہی توڑ پھوڑ دیا. کئی ملک انٹرم پیریڈ کے لیے بھی بنے تھے، وہ مزید بریک اپ ہوتے گئے. جس طرح ٹرانس جارڈن ایک بنا تھا وہ پھر مزید بریک اپ ہو گیا تھا، اور اس طرح کر کے انہوں نے اس کو ملٹی لیول کے اوپر اس کو اچھی طرح سے توڑ دیا تھا. اچھا، جو یہ والا دعویٰ ہے نا، یہ والا جو ریلیجس دعویٰ ہے یہودیوں کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ اس وجہ سے یہاں پہ آ رہے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی. اس کی بات تو ہم نے 2 سے 3 دفعہ کر لی ہے پچھلے ٹاکس کے اندر بھی. وہ 2 سے 3 دفعہ میں نے آپ کو حوالوں کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ وہ میٹر کلیئر کر دیا ہے. اب جہاں تک بات ہے صرف اور صرف سیکولر لیکن ہسٹورک اس کے اوپر، تو وہ یہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارا اولڈ ہوم لینڈ تھا، ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا. تو اس کا بھی کبھی آپ نے جواب دیکھنا ہونا تو یہ اقبال کے اشعار کے اندر اس کا جواب ہے، اور اس کے نام ہی جو نظم ہے اس کا نام ہی شام و فلسطین ہے. اور وہ یہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر یہودیوں کا حق بنتا ہے فلسطین کی سرزمین کے اوپر، تو ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں اہل عرب کا؟ اس طرح تو پھر پورا کا پورا پورچوگل اور اسپین کے اوپر پھر عربوں کا حق بنتا ہے. اگر آپ صرف یہ کہو کہ تاریخ کے ایک حصے کے اندر اتنے 100 سال پہلے تھے، 1000 سال پہلے ہم یہاں پہ رہے ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ یہی بات ہے کہ اس کے مقاصد جو ہے نا انگلستان نے جو کیا اس کا کچھ اور مقصد ہے. یہ قصہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ شہد اور رطب اور گریپس اور وہ جو سارے جو پھل ہیں نا انہوں نے کلٹیویشن کرنی ہے، بس امن سے رہنا ہے. یہ وہ مقاصد نہیں ہے ان کے مقاصد کچھ اور ہیں ان کے. تو بہرحال ورلڈ وار 1 کے بعد یہ سچویشن ہو جاتی ہے کہ اس طرح سے ملک توڑ دیے جاتے ہیں، اور جس کو جو مل جاتا ہے نا، جن سر نے جتنی غداری کی تھی ان کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے. چاہے وہ شام کے علاقہ ہو، چاہے وہ عراق کا علاقہ ہو، چاہے وہ پرجیا کی طرف ہو. پرجیا ختم ہو گیا، ایران بنا دیا گیا اس کی جگہ. جس جگہ کے اندر جو بنا اس کو وہاں کا انہوں نے بادشاہ بنا دیا. یہ لو تم اس کے بادشاہ ہو، تم اس کے بادشاہ ہو، تم اس کے بادشاہ ہو. یہ ڈھیر چھوٹے چھوٹے ممالک جو تھے یہ وجود میں آ گئے. باقی ممالک سے ابھی فی الحال کچھ نہیں لگے، کیونکہ جب آپ نااہل لوگوں کو، کم سمجھ لوگوں کو اقتدار دے دیں گے، خاص طور پہ جنہوں نے غداریاں کی تھیں انہوں نے وہ کیا تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر جب ان ایون ڈویژن کریں گے نا، تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اسی پہ لڑتے رہیں گے. وہ کبھی یونائٹ نہیں ہوں گے، وہ اسی پہ لڑتے رہیں گے اور اپنے اسی میں ہوں گے کہ یار یہ ہمارے لیے ہمارا، یہ ہماری وہ چیز. تو بادشاہتیں بن گئیں. حالانکہ ڈیموکریسی یورپ کے اندر تھی، ڈیموکریسی نہیں، بادشاہتیں. انجوائے کرو بادشاہتوں کو. اور اس کے بعد پھر اور جب فلسطین کے اندر جو ہے نا اب وہ جوئش جو پاپولیشن تھی نا اس کو آنے دیا کہ اب آپ لوگ آنا شروع ہو جائیں نا، سیٹلمنٹس آنا شروع ہو جائیں. یہودیوں کے جو بینکس ہیں وہ انہوں نے اپنی تجوریاں کھولیں کہ ٹھیک ہے جوئش پاپولیشن آل اوور دا ورلڈ وہ سب آئے یہاں پر اور ہم سے لونز لیں، ہم بہت اچھے آپ کو پیمنٹ کریں گے، لونز دیں گے، اور جا کے فلسطین کے اندر اپنے گھر، اپنی پراپرٹیز جو ہیں وہ تم لوگ خریدنا شروع ہو جاؤ. ایک خطہ جو ابھی جنگ سے ہو کے گزرا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہاں کے لوگ بڑے ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں، بڑے ترسے ہوئے لوگ ہوں گے وہاں کے. اب آپ فار ایگزامپل یہ چیز دیکھیں کہ ایک اکنامکلی سٹاروڈ ہیں آپ، بہت برے حالات ہیں معاشی طور کے اوپر، اور سچویشن یہ ہو کہ آپ کہیں کہ یار ہم گھر بیچنا چاہ رہے ہیں اپنا، کسی طرح سے ہمارا کوئی بندوبست ہو ادھر، اور فار ایگزامپل یہ پراپرٹی ایسی ہے، یہاں پہ ڈھیر قسم کے مسائل ہیں آج کل کی دنیا کے حساب سے نا ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل سے آپ کہیں کہ یار یہ مجھ سے 10 مرلے کا گھر کون لے گا، یہ تو میں ڈیمانڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ 2 کروڑ کی، لیکن ملنا کچھ نہیں ہے، ہمیں ملے گا کوئی 1.5 کروڑ کے آس پاس ہی کچھ ملے گا. یہاں پہ علاقہ اچھا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس طرح کر کے آپ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار 1.5 بھی مل جائے گا تو میں بیچ دوں گا، اور آپ کو ایک دم سے آفر آ جائے کہ کتنے کا، 2 کروڑ 3 کروڑ لو ابھی فوراً خالی کرو. آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بہترین، چلو یار اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، رائٹ.
جنرلی اسپیکنگ عوام الناس ہوتی ہے وہ ہر چیز کو پیسوں کے اس میں تول رہی ہوتی ہے. ویسے بھی لیگلی آپ کا یہ حق نہیں ہوتا کہ آپ یہ پہلے پوچھیں کہ اچھا آپ یہ لینا چاہ رہے ہیں تو کرنا کیا آپ نے, کون کون آ کے رہے گا ادھر, کون کون سے لوگ ہوں گے, بتائیں فیملی آپ کی کیا ہے. آپ تو نہیں پوچھ سکتے نا آپ لوگ میرڈ کپل ہیں کہ نہیں ان میرڈ ہیں, یہ تو نہیں پوچھ سکتے نا آپ لوگ, رائٹ. بس وہ خرید رہے ہیں, وہ جس مرضی مقصد کے لیے لے. تو شروع کے اندر نا بالکل سٹارٹ کے اندر اس طرح ہوا کہ گھر بیچے. تو جس طرح پاکستان کے اندر یہ آج سے کوئی تقریباً 15 سال پہلے یہ بلیک واٹر والی جب کہانی شروع ہوئی تھی تو یہ گھر ان کے تھے جہاں پہ وہ انہوں نے اپنے ہاؤسز بنائے ہوئے تھے, سیف ہاؤسز بنائے تھے. ہمارے اب لوگوں نے رینٹ پہ دینا شروع کیا نا, صرف یہ کہتے ہوئے کوئی فارن ایجنسی ہے وہ لے رہی ہے ہم سے, فارن ایجنسی لے رہی ہے ہم سے یا ایمبیسی لینا چاہ رہی ہے ہم سے, تو اچھی بات ہے ڈالرز میں پے کریں گے, ہمیں اور کیا لگے, ہمیں اور کیا چاہیے جب وہ ڈالرز میں پیمنٹ مل رہی ہے ہمیں. یا ابھی پاکستان کے اندر جس طرح یہ بہت ساری چائنیز کمپنیز آنا شروع ہو گئی ہیں, تو چائنیز کمپنی بھائی مجھے جاب مل گئی ہے, انہوں نے یہ کام دینا, ہمیں کیا لگے کہ پیچھے بیک اینڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے. یا وہ انہوں نے گھر کرائے پہ لے لیا, اچھا خاصا مہنگا کرائے پہ لے لیا, پتہ نہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں, کوئی رات کو ٹرک آتا ہے وہ پتہ نہیں پرانے بال لے کے جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. جو ہم تو کرائے پہ دیا ہوا ہے, ہمیں تو بہت اچھا رینٹ مل رہا ہے, توقع سے بھی زیادہ ہمیں مل رہا ہے اچھا رینٹ, رائٹ. عوام الناس جنرلی اس طرح کی ہوگی. اور یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پہ تقریباً زیادہ تر امت مسلمہ کے جو بڑے بڑے اسکالرز یا وہ بھی ہیں نا, وہ اس فتنے کو بھی سمجھ بھی نہیں رہے تھے, عام بندہ بھی نہیں سمجھ رہا تھا ابھی. اب یہاں سے سٹارٹ ضرور ہے, لیکن اس کے بعد جب معاملات کھلنا شروع ہوتے ہیں کہ یار ایک محلے میں یہ لوگ گھس تو آئے, لیکن اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ کر دی بدماشی شروع کر دی, یہ تو اسلحہ سے بھرے ہوئے لوگ ہیں, اور محلے سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے یہاں سے. تھوڑا سا تصور کر کے دیکھیں کہ جس طرح کچھ کراچی کے حالات ہوئے تھے جس طرح 90s کے اندر, یا کسی اور دنیا کے کسی اور حصے کو بھی اس طرح سوچ کے دیکھیں کہ وہ کیا کیفیت اس طرح کی ہو کہ ہاں بھائی ایک آگے اب آپ کتنے پریشان ہو جائیں کہ آپ کو پتہ لگے یار یہ والا گھر جو ہے نا یہ فلانے نئے کو پارٹی آئی ہے انہوں نے لیا ہے, اور آپ دیکھیں کہ تو مسلسل آتے جاتے مسلح ہیں یہ لوگ, یہ تو آتے جاتے مسلح لوگ ہیں. اچھا ہم کمپلینٹ کریں, ان کی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے نا, لیکن اگر پولیس ہی بکی ہوئی ہو, وہ پولیس والے خود ان کے ہاں پیشیاں دے رہے ہوں, یا ہر وقت تھانے میں وہ لوگ بیٹھے, تو آپ کو کیا امید نظر آئے گی یار یہ پولیس نے کیا کرنا ہے. اب آپ ان کو سوچ کے دیکھیں فلسطینیوں کو کہ اگر وہ کمپلینٹ کو سوچ بھی رہے ہیں, اگر وہ کمپلینٹ کا سوچ بھی رہے ہیں, تو امپائر کس کا ہے, برٹن کا, برٹش آئے ہوئے ادھر, تو کمپلینٹ کس کو کریں گے وہ, رائٹ. ٹھیک ہے, مانا یہ بات کہ بہت شروع کے اندر چند لوگوں نے اس طرح گھر بیچے اپنے, لیکن اس کے بعد انہوں نے پورے محلوں کے اوپر قبضے کرنے شروع کر دیے, پورے محلے کے اوپر قبضے کرنے شروع کر دیے انہوں نے. ایونچولی 30s کے اندر جا کے نا ایک ریوولٹ بھی ہوتا ہے, پھر یہ فلسطینی اور یہ سب مل کے نا یہ ریوولٹ کرتے ہیں اس کے اوپر, اور ان کی آئیڈینٹی بھی ابھی کنفیوزڈ آئیڈینٹی ہے ابھی تک, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تھا کہ آٹومان سبجیکٹس تھے سارے کے سارے, ہم اس کے اندر رہ رہے ہیں, وہ چھتری ہٹ گئی ہے اوپر سے, چھت ہٹ گئی ہے, تو اب ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے, کیونکہ کرسچنز بھی رہ رہے ہیں, مسلمان بھی رہ رہے ہیں, اور کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے, اس طرح کر کے ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. تو لہٰذا ریوولٹ جب ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو برٹش کی جو پوری فوج ہے وہ وہاں پہ اویلیبل تھی, تو ریوولٹ کو وہ اچھی طرح سے کرش کرتے ہیں. 1936 سے 1939 کے اندر نا یہ ریوولٹ ہوا تھا جس کو انہوں نے اچھی طرح سے کرش کر دیا. فلسطینیوں کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا نا, ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا کوئی, رائٹ. اور یہاں پہ پولیسنگ کون کر رہا ہے, برٹش, اور آزاد کس کو چھوڑا ہوا ہے, اسلحے کے ساتھ یہودیوں کو, عام یہودیوں کو, جو تمہارا حق بنتا ہے, یہ والا تمہارا ہی حق بنتا ہے. اچھا اب ریسسٹ جو ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں نا, ان کا کیا ایشو ہوتا ہے کہ اب جا کے دنیا کے حالات جو ہے نا وہ تھوڑے سے بہتر ہیں. یہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کو تھوڑی دیر سے ذہن سے نکال دیں کہ اس وقت جو ہے نا جنرلی سپیکنگ برا سمجھا جائے گا کہ کسی کی رنگت کے بارے میں آپ نے بات نہیں کرنی, کسی کے جینڈر کے بارے میں بات نہیں کرنی, آپ نے کسی کی معذوری کے بارے میں بات نہیں کرنی, کوئی چھوٹے قد کا ہے, کوئی ایسا ہے, کوئی جنرلی سپیکنگ آپ نے نہیں کرنی. تو میڈیا اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ٹیگ کریں گی اور آپ کی ریٹنگ اور وہ چیزیں. لیکن ادروائز اگر جب بچپن سے ہی آپ کو یہ چیز سکھائی گئی ہو, ہم ایک سپیریئر ریس ہیں, ہم ہیں ہی سپیریئر ریس ایک, اور ہمارے مقابلے کا ہمارے ٹکر کا کوئی نہیں ہے. اور خاص طور پہ اگر دین کا بیک گراؤنڈ یہ ہو, اگر دین کا بیک گراؤنڈ یہ آپ کو مل جائے کہ تم لوگ جو ہو نا, تم لوگ اسپیشل چوزن پیپل ہو گاڈ کے, اور جہنم جو ہے نا وہ تو بنائی ہی دوسروں کے لیے گئی ہے, جینٹائلز کے لیے یا گوئمز کے لیے جہنم بنائی گئی ہے, جہنم تمہارے لیے تو نہیں بنائی گئی تھی. اور تمہیں اگر جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو وہ صرف ایک
میک اپ ہوگا صرف اوپر سے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے. ادروائز یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اگر بچپن سے تصور ہی یہ بچوں کا پیدا ہو جائے یہ والا کہ ہم تو ہیں، وہ تو ہم لوگ اسپیشل چوزن ہیں، اور ہم سے کبھی کسی نے نہیں پوچھنا، گاڈ نے ہم سے نہیں پوچھنا. تو اس لیے لہٰذا، اور یہ جو دوسرے ہیں نا، یہ تو سب ہیومنز ہیں یہ. اور یہ جملہ آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا 2023 سے اب لے کے، کہ وہ کتنی دفعہ ان کے کبھی ڈیفینس منسٹر بول رہا ہے، کبھی کوئی بول رہا ہے کہ یہ سب ہیومنز ہیں، یہ انسان ہی نہیں ہے یہ لوگ. دے ڈیزرو ٹو بی کلڈ. بھائی ان کے بچہ بھی جب تک نہیں مرے گا نا تب تک بات نہیں بنے گی والی. تو اس لیے کوئی ان کے اندر یہ نہیں کہ ہائے دیکھو بیچاروں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اسٹارویشن ہو رہی ہے تو ان کو کوئی ترس نہیں آ رہا، بلکہ ان کے اندر فرسٹریشن ہے کہ ختم کیوں نہیں کر رہے جلدی، اس کو جلدی سے کرو، اس کو مطلب بس ایکشن کوئک کرو اسے. تو اس طرح سے یہ جو 1930s تھے نا، یہ یہاں پہ گزارے فلسطینیوں نے انڈر دا گرپ آف برٹش. ریوولٹ بری طرح کرش ہوا، نہ ویپنز تھی، نہ آرگنائز تھے یہ لوگ، اور دوسری طرف سے ویل آرگنائزڈ ہے، ایک گروپ کو بالکل کھلا ہاتھ دیا ہوا ہے. 1939 میں پھر ایک اور ورلڈ سٹیج کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ورلڈ وار 2 کا. جب تک ورلڈ وار 2 سٹارٹ نہیں ہوئی تھی نا، تب تک جو پہلی والی ورلڈ وار تھی نا، اس کو کبھی بھی ورلڈ وار 1 نہیں کہتے تھے، اس کو ہمیشہ یا ورلڈ وار یا گریٹ وار بولا جاتا تھا اسے. یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ جس طرح پہلے لڑے ہم دوبارہ بھی ہم اس طرح لڑیں گے، اس طرح کولیشنز بنیں گے اور یہ ہوگا، رائٹ. تو اس لیے وہ بعد میں جا کے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کی تقسیم اس طرح بنائی انہوں نے، ورنہ اس کو صرف دا گریٹ وار بولا جاتا تھا. اب جب وہ جنگ چھڑی تو اس کے اندر ہٹلر نے خاص طور پہ جو اپنی ریسسٹ، اس کے اندر نازیزم جو تھا، نازسٹ جو تھے وہ لوگ، خاص طور پہ ٹارگٹ کیا تھا انہوں نے جیوز کو، جس کے ایک نہیں ملٹیپل ریزنز ہیں، لیکن خاص طور پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا جیوز کو. اچھا، اب جیوز کے ساتھ یہ جو ہولوکاسٹ والی جو سچویشن ہے نا، یہ ریالٹی ہے، یہ ریالٹی ہے. فگرز آر ایگزیجریٹڈ، لیکن یہ جو جیسے کوئی بندہ بول دے گا نا کہ ہولوکاسٹ صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا، تو آپ اپنے آپ کو نا ایک بہت ویک فوٹنگ کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت جلدی کلین بولڈ ہو جائیں گے دا مومنٹ آپ کے سامنے ڈھیر ہسٹوریکل ایویڈنس آئیں گے، تو آپ کلین بولڈ ہو جائیں گے. اس لیے ہولوکاسٹ جو ہے نا وہ ایک ریالٹی ہے، نو ڈاؤٹ ایگزیجریٹڈ ہے. اور ایگزیجریشن جو ہے وہ کیسے ہے؟ جوز کی پاپولیشن بیفور ورلڈ وار 2، جوز کی پاپولیشن آفٹر ورلڈ وار 2. اگر 6 ملین قتل ہو گئے ہیں تو پاپولیشن تو بالکل ہی شرنک ہو جانی چاہیے تھی. پاپولیشن آپ کی پھر بھی اتنی اچھی خاصی ہے. تو یہ ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہولوکاسٹ ہوا ہی نہیں. جس طرح یہ ایران کی طرف سے ایسی کئی کمپینز ہوتی رہی ہیں کہ جو ہولوکاسٹ صرف ڈرامہ تھا اور یہ تھا، وہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ صرف ڈرامہ تھا. وہ ایگزیجریٹڈ ہے، اور انہوں نے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا. کیونکہ جب ہولوکاسٹ ہو گیا نا تو سمپتھی ووٹ گین ہو گئے نا، سمپتھی ووٹ گین ہو گئے. دیکھو بیچارے، ان کے پاس تو کوئی ملک بھی نہیں ہے جانے کے لیے، اسی لیے تو ان کو ہوم لینڈ چاہیے اپنا، اسی لیے تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ہوم لینڈ چاہیے. یہ نیکسٹ پکچر میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں، یہ دیکھیں آپ کہ یہ ایک پکچر ہے جب ورلڈ وار 2 کے اندر وہی میڈیٹرینین سی کے ذریعے، بحر روم کے ذریعے، جب فلسطین کے ساحل کے اوپر یہ ریفیوجی شپس آ رہے ہیں. صرف اور صرف اندازہ کر کے دیکھیں کس قدر بھرا ہوا ہے، منہ تک بھرا ہوا ہے شپ، کس طرح منہ تک بھرا ہوا ہے. اور یہ جیو ریفیوجیز ہیں سارے. اور دیکھیں لکھا کیا ہوا ہے اس بینر کے اوپر، The Germans destroyed our families and homes. Don't you destroy our hopes. جرمنز نے ہمارے گھر اور ہمارے خاندان تباہ کر کے رکھ دیے ہیں، تم لوگ ہماری امیدوں کو نہ ختم کر دینا کہیں، یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سچویشن کے اندر جب سمپتھی ووٹ انہوں نے گین کیا نا، تو ان کو یہاں پر بھی کئی لوگوں نے ویلکم بھی کیا، کئی ویلکم بھی کیا. یہ اسی طرح ہی جس طرح آپ گھر کے باہر اگر ہوں اور آپ دیکھیں کہ یار دیکھو ایک بیچاری بہت ہی محتاج قسم کی فیملی آ گئی ہے، جو بالکل بھوکے پیاسے اور کس طرح سے لگ رہے ہیں، کپڑے بھی نہیں ہیں ان کے، گرمی اتنی شدید ہے، ان کو گھر میں لے کے آتے ہیں، ان کو کچھ سہارا دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے دیتے ہیں. اسلام تو یہ تعلیمات دے گا نا، اسلام کا تو حکم یہی ہوگا کہ کوئی آ گیا ایسے تو ان کو گھر میں جگہ دو پھر تم لوگ. اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے تو گھر میں جگہ دے دی، لیکن اصل میں یہ لٹیرے تھے، یہ خاص پلان کے مطابق آئے تھے. گھر پہ انہوں نے قبضہ کر لینا ہے، آدھی فیملی کو قتل کر دیں گے، آدھی کو مار دیں گے، آدھے کو گھر سے نکال دیں گے، اور کچھ کو قید کر کے اندر ہی رکھ لیں گے. یہ ان کی چال ہے، یہ ان کا پلان ہے یہ والا. تو کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہوا، کچھ سچویشن یہ بھی ہوئی.
کیونکہ اس وقت نا دنیا کے اندر جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ابھی دیکھیں سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے ہم لائیو پکچرز دیکھ رہے ہیں، ہم آج کی پکچرز دیکھ رہے ہوں گے جو غزہ میں اس وقت ہو رہا ہے. ابھی کچھ چند منٹ پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوگی، چند منٹ پہلے پکچر اپلوڈ ہوئی ہوگی، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہماری امت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہمارے لیڈرز کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس چیز سے. تو اس سال اس زمانے میں دیکھیں کہ جب یہ ٹیلی ویژن اور یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، پرنٹ میڈیا کی شکل ہوا کرتی تھی، رائٹ. یہ پاکستان کے اندر یہ تو 60s کے اندر ٹیلی ویژن آیا تھا نا، ورنہ اس سے پہلے کہاں ٹی وی کہاں ہوا کرتا تھا یہاں پہ. اور انٹرنیٹ اور یہ چیزیں تو ریڈیو کے ذریعے خبریں آ رہی ہیں نہ، ویژول زیادہ آپ آ رہے ہیں. پرنٹ میڈیا میں کتنا پرنٹ ہو جائیں گے، ایک اخبار ہے اگر 20 صفحے کا ہے، جتنے بھی صفحے کا، کتنا تصویریں پرنٹ کر لے گا وہ، رائٹ. ایک پکچر 2 پکچر کر لے گا وہ، لیکن وہ بھی خبریں کیونکہ کنٹرول ہی برٹن کا وہاں پہ ہے. اگلی سلائیڈ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ یہ بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا جو ہے اس کی میں نے 2 اسکرین شاٹ شیئر کیے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ نام جنرلی اسپیکنگ لوگوں کو پتہ ہو. یہ دیکھیں، ایک ہے ہگانا اور ارگون نام ہے، 2. یہ اس کو اگر آپ پڑھیں، جس کو میں ابھی نہیں پڑھتا لیکن آپ ڈیٹیل میں اگر اس کو دیکھیں گے نا، تو یہ کیا زائنسٹ ملٹری آرگنائزیشن، جوئش رائٹ ونگ انڈر گراؤنڈ موومنٹ. اور ان کو پڑھیں گے، یہ ان کی دہشت گرد تنظیمیں تھیں جو وہاں پر فل سپورٹ کے ساتھ، برٹن کی فل سپورٹ کے ساتھ ایکٹیو تھیں، اور وہ اپنے یہی قتل و غارت دہشت گردی کے واقعات یہ کر رہے تھے. یہ اسی زمانے کی پکچرز ہیں. اوپر آپ کو لیفٹ ٹاپ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا ٹریننگ کیمپس ہیں. نیچے والی پکچر کے اندر دیکھیں، ہگانا شپ جو اسٹیٹ بھر بھر کے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں وہ، کیونکہ ورلڈ وار کے اندر انہوں نے سمپتھی ووٹ تو لے لیا نا اپنا. اوپر دیکھیں کہ یہ لوکوموٹیو کو ایک بلاسٹ سے گرایا ہوا ہے، لیکن رول تو برٹن کا آ رہا تھا. یہاں پہ لیگ آف نیشنز تھا، لیگ آف نیشنز بھی اپنا ہی ہے. تو لیگ آف نیشنز میں خود ہی اپنے آپ کو مینڈیٹ دے دیا کہ برٹن کے پاس اختیار ہے اگلے 30 سال کے لیے، کہ برٹن جو ہے نا وہ 30 سال کے لیے اس کو رن اور رول کر سکتا ہے. تو یہی دہشت گرد تنظیمیں الٹا جو برٹن کی اپنی جو لوکوموٹیوز ہیں ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں. بس تم لوگ بھی ہمیں ٹالریٹیبل نہیں ہو، نکلو یہاں سے، ہمارا ملک ہے یہ. اور نیچے جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے لاسٹ کے اوپر کلاک وائز، اگر ہم اس طرح دیکھیں لاسٹ کے اوپر آپ کو جو پکچر نظر آ رہی ہے، تو یہ ہے جو ان کے یہ ہگانا فورس جو تھی، یہ اس کی ایلیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. درمیان میں جو بالکل سینٹر میں جو بندہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، اس کا نام ہے ڈیوڈ بین گورین، اور یہ بندہ بنے گا اسرائیل کا پہلا پرائم منسٹر. یہ بنے گا اسرائیل کا پہلا پرائم منسٹر. یہ نیکسٹ پکچر دیکھیں، یہ آپ کو 1944 ورلڈ وار کے دوران کا یہ برٹش کا ایک گیزٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس کے اندر اپیل کی جا رہی ہے، یعنی کہ برٹن امپائر اپیل کر رہا ہے کہ ہم ابھی ورلڈ وار کے اندر مصروف ہیں، تو جوئش آپ کے جو انسرجنسیز ہیں ان سے کہیں کہ پلیز ہمارے لیے ابھی ذرا زیادہ پرابلمس نہ کریٹ کریں. ابھی آپ لوگ بہت زیادہ یہاں پہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ہمیں پولیسنگ کرنی پڑے گی، پولیسنگ کریں گے تو ہماری جو جنگ کے اوپر فورسز ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، تو پلیز ہمیں تھوڑا سا ریلیف دیں، تھوڑا سا ریلیف دیں. لیکن بہرحال اس دوران یہ سارا اس 30 سال کے اندر نا پورا ایٹ اپ کر لیا انہوں نے. یہ اگلی جو سلائیڈ آپ کے پاس ہے، یہ اگر ہم اتنا لمبا لیکچر اور اتنی لمبی کہانی نہ بھی کریں نا، یہ آپ دیکھیں کہ 1946 سے آگے جا کے کیا ہوا. 1946 تک جو میں نے آپ کو ساری بات بتائی کہ انہوں نے گھر خریدے، پراپرٹی خریدی، دہشت گردی سے نکالا بھی، قبضے بھی کیے جگہوں کے اوپر، ریفیوجی کے طور پہ آئے تو وہاں پہ بھی قبضہ کر لیا. 1946 تک پھر بھی دیکھیں کہ جوئش جو وائرس گھسا ہوا ہے یہاں پہ ایک طرح کا، وہ کس طرح سپریڈ ہوا ہے. لیکن کمال ہو جاتا ہے 1947 کے اندر کہ UN ایک پارٹیشن پلان ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور وہ پارٹیشن پلان یہ ہے کہ ہم یہ اسرائیل دے رہے ہیں. دیکھیں ساؤتھ کے اندر فلسطین میں کوئی ابھی تک کوئی سیٹلمنٹ بھی نہیں ہے، اگلے سال یہ ہم سارا اسرائیل کو دے رہے ہیں، اور ہم لوگ فلسطین کو یہ 2 علاقے دیں گے. ایک وہ لمبی غزہ سے نیچے تک سٹرپ جا رہی ہے، ایک ویسٹ بینک والی سائڈ ہو گئی. اس کو ویسٹ بینک بولتے کیوں ہیں؟ ویسٹ بینک اسے بولتے ہیں، یہ جو آپ کو ڈیڈ سی نظر آ رہا ہے آگے، تو اس کی ویسٹ سائڈ کے اوپر ہے، تو اس کا ساحل، اس کا مغربی ساحل، یعنی کہ اس کانٹیکس میں یہ چیز ہے. یہ 1947 ٹھیک ہو گیا. اب آپ یہاں سے 50 سال مائنس کریں تو کون سا سال آئے گا؟ 50 سال مائنس کریں کیا آئے گا؟ 1897 آئے گا. تو 1897 میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ تھیوڈر ہرزل کی اسٹیٹمنٹ بتائی تھی کہ اس نے کیا کہا تھا، اف ناٹ ان 5 ایئرس. جب اس نے 1897 کے اندر زائنسٹ آرگنائزیشن بنائی تھی اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب ہم نے ہولی لینڈ کے اندر اپنا ایک اسٹیٹ بنانا ہے، تب اس نے یہ اپنی ڈائری میں لکھا تھا، اف ناٹ ان 5 ایئرس سرٹنلی ان 50 ایئرس ایوری ون ول نو اٹ. 50 سال میں پتہ لگ جائے گا.
4 کے اندر یہ خود فوت ہو گیا تھا. تو ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے ایگزیکٹ 50 سال کے اندر یو این ابھی بنی ہے 2 سال پہلے 1945 کے اندر, اور یو این نے یہ پارٹیشن پلان دے دیا. اور جیروسلم جو ہے اس کا رنگ فرق ہے. جیروسلم جو ہوگا وہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہوگا, ٹھیک ہے, وہ انٹرنیشنل سٹی ہوگا. لیکن یہی چیز تھی جو آپ کے خیال میں تقسیم, اس طرح کی تقسیم ہوتی تو فلسطینیوں کو ماننا چاہیے تھا, ماننا چاہیے تھا. کوئی آپ کے گھر کے اندر گھس آئے, گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے, اور آپ پنچایت کے لیے بیٹھیں یا کورٹ میں جائیں اور یہ کریں, اور کورٹ فیصلہ یہ کر دے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے, تو یہ 5 بیڈ روم ہے تو 3 بیڈ روم ہم ان کو دے رہے ہیں اور 2 بیڈ روم آپ کو مل جائیں گے. آپ کہیں ایکسیپٹ کریں گے آپ؟ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ قبضہ انہوں نے کیا, قتل و غارت وہ کر رہے ہیں ہمارا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہم 3 کمرے ان کو دیتے ہیں, عدالتی فیصلہ ہوا ہے, اور یہ کیا طریقہ ہوگا؟ ظاہری بات ہے انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کرنا تھا. اور یہی وہ چیز تھی جو وہ چاہ رہے تھے, یہی وہ چیز تھی جا رہے, انڈرسٹوڈ بات تھی کہ یہ چیز نہیں رن ہوگی, رائٹ, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں, یعنی کہ آپ نے اسٹریپ ہی ایسا رکھا کہ پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں چلے گی. ارد گرد کے تمام عرب ممالک اپنے اپنی جو ہے نا وہ گدیوں کے اوپر خوش ہیں, تو لہٰذا یہ جب ریوولٹ جیسے ہی ہوا, انہوں نے ریوولٹ کیا عربوں نے کہ نہیں ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اس کو, اور ساتھ ہی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا 1948 کے اندر اسرائیل کا قیام کو. ٹھیک ہے, ہم پھر اپنا ملک اسرائیل کا بنا رہے ہیں, سیلف ڈکلیئر کر دیا ہم نے اسرائیل کو. اور وہ تو پہلے سے تیار تھے کہ برٹن جو ہے نا وہ ہینڈ اوور کر رہا ہے سب کچھ, یو این کے حوالے کر دیا برٹن نے, اور ساتھ ہی وہ جنگ شروع ہو گئی. فلسطینی جو ہے نا اپنی تاریخ کے اندر اس کو نخبہ بولتے ہیں. 7 لاکھ کے قریب جو فلسطینی تھے وہ بے گھر ہوئے تھے, جب 7 لاکھ کے قریب بے گھر ہوئے تھے. ہیوج نمبر ہوتا ہے 7 لاکھ ایک ہیوج نمبر ہوتا ہے. یہ کچھ ڈاکومنٹریز ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں, ریسنٹ ٹائمز کے اندر آئی ہیں, جو آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں, یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈاکومنٹریز ہیں. اور زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی جو جیوز ہیں انہوں نے ہی اس کو بنایا. اسرائیل کے اسی آکوپیشن کے اندر رہے فلسطینی, اور اسی طرح ہی انہوں نے کیا اپنا گزارا اگلے تقریباً 20 سال کے بعد تقریباً ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے 1967 کی وار. 1967 کی وار ہوتی ہے وہ, جس میں ارد گرد کے عرب ممالک تمام پارٹیسپیٹ کریں گے, لیکن تمام کو سائملٹینیس شکست ہوگی, تمام کو سائملٹینیسلی شکست ہوگی, اور بڑے بڑے علاقوں کے اوپر قبضہ ہو جائے گا. اسرائیل قبضہ کر لے گا. سنائی پیننسولا وہاں پہ گھس گیا, اور جارڈن کے اندر گھس گئے, گولان ہائٹس لے لیا انہوں نے, لیبنان, جارڈن, ارد گرد کے جتنے بھی علاقے تھے, یہ سیریا کا ہو گیا, یہ سب علاقوں کو انہوں نے قبضہ کر لیا, انہوں نے سارا کچھ لے لیا. یو این نے جس کو کہا تھا کہ یہ کیپٹل سٹی ہوگا, جو ایک شیئرڈ کیپٹل ہوگا, اس کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا. اچھا, ادھر سے نا اب یہی 1960s کے اندر انفارچونیٹ یہ ہوتا ہے کہ فلسطینی جو لوگ ہیں وہ اپنی ظاہری بات ہے اپنے حق کے لیے جو اسٹرگلز کر رہے تھے نا, یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کی. یہ جو PLO ہے, پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن, یہ 1964 کے اندر بنتی ہے, اور پھر اسی طرح انہوں نے اپنے ایک نہیں 2-3 اور جو ہے نا آرگنائزیشنز جو تھیں وہ بنائی تھیں. سب کی سب جو تھیں یہ سیکولر بنیادوں کے اوپر تھیں, یہ جتنی بھی تھیں یہ آرگنائزیشنز یہ سیکولر بنیادوں کے اوپر تھیں. اب سیکولر بنیاد کے اوپر جب ہوتے ہیں آپ, تو کیا آپ کا تصور کیا ہوتا ہے؟ جس طرح فلانوں کو ملک مل گیا, جس طرح عراقیوں کو اپنا ملک مل گیا, مصریوں کو اپنا ملک مل گیا, ملیشین والوں کو اپنا ملک مل گیا, ہم بھی اپنا ملک لیں گے, ہم بھی اپنا ملک لیں گے, یہ ہماری سرزمین ہے, ہم یہاں کے پیدا ہوئے ہوئے ہیں, یہ ہمارے بارڈرز ہیں. وہی نیشن سٹیٹ والی ٹوپی انہوں نے بھی پہن لی, اور ہم بھی وہ کریں گے, اور دین سے اور معاملات سے بہت کم لینا دینا ان کا. یہاں پر انہوں نے کیے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کیے, فلسطینیوں نے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کیے. اور یہ میں پہلی دفعہ یہ بات ذکر کر رہا ہوں, کسی اور پرانی ٹاک کے اندر یہ بات میں نے نہیں فوکس کیا یا اس کا ذکر کیا. ان بلنڈرز کے اندر کیا شامل تھا؟ 1972 کے اندر اولمپکس ہو رہے تھے میونخ کے اندر. انہوں نے دہشت گردی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اسرائیل کے 11 اولمپئنز کو میسیکر کر دیا ان کا. آپ کے خیال میں دنیا کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے تھا؟ دنیا کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے تھا؟ دنیا یہ کہتی ہاں بات ٹھیک ہے, ان کو اپنا ملک مل جانا چاہیے اب, کیونکہ انہوں نے 11 اولمپئنز مار دیے ہیں. یہ ہونا تھا آپ کے خیال میں؟ بدنام ہوئے فلسطینی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تقریباً انہوں نے اس کے بعد تقریباً 8-9 کامیاب ہائی جیکنگز کی.
یہ ہائی جیکنگ کا جو دنیا میں ہے نا، جہاز ہائی جیک ہو جاتا ہے، انفارچونیٹلی یہ شروع یہاں سے ہوا تھا. انفارچونیٹلی یہ جو ہائی جیکنگ کا جو ٹرینڈ ہے نا کہ جہاز ہائی جیک ہو جاتا ہے، یہ ہائی جیک یہاں سے ہوا تھا. کبھی کوئی امریکن پین ایم جو ایئر لائن ہے، کبھی اس کو ہائی جیک کر لیا، کبھی کوئی اور ایئر لائن پکڑ لی، کوئی یورپ سے جا رہی تھی، کوئی ویانا سے اڑی تھی، اس کو کر لیا انہوں نے. اور بظاہری بات ہے کبھی مالٹا میں کوئی ایک ایئر لائن کو وہاں پہ لینڈ کروا دیا. یہ آپ کو مل جائیں گے، یہ بہت زیادہ واقعات ہیں. آپ کے خیال میں کیا ہونا تھا اس سے؟ ہو سکتا ہے میری یہ بات کچھ کہ ٹیسٹ بٹر کر رہا ہو آپ لوگوں کا، لیکن یہ ریالٹی ہے یہ کہ ان سے یہ غلطیاں ہوئیں. اس کے نتیجے میں یہ ہو گئے بدنام، پوری دنیا کے اندر یہ لوگ ہو گئے بدنام. ان کی ایفرٹس، ان کی سٹرگل لیجیٹیمیٹ تھی، حق پہ تھے یہ لوگ، لیکن غلط راستہ پک کر کے بدنام ہو گئے. اور کسی نے سمپتھائز نہیں کرنا چاہا ان کے ساتھ، کسی نے ان کے ساتھ سمپتھائز نہیں کرنا چاہا. پھر کچھ اور واقعات کیا ہوئے ان کے کہ مثال کے طور پہ جب 67 کی وار اور یہ ہوئی تھی نا، تو یہ پش بیک ہو گئے تھے، جارڈن کی طرف چلے گئے تھے. ان کے جتنے بھی ملیشیاز اور یہ جو ملیٹنٹ گروپس تھے نا، یہ ظاہر بات ہے اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، تو جارڈن کی طرف چلے گئے. ایک اور خبر، یہ میں آپ کو زیادہ تر کیا سارا کانٹینٹ میں وہ بتا رہا ہوں جو میں پہلی دفعہ مینشن کر رہا ہوں. آپ کو ایک پوسٹ آرام سے مل جائے گی کہ جی پاکستانی جنرل تھا ضیاء الحق، اس نے جارڈن کے اندر یہ فلسطینی مروائے تھے. یہ فیکٹ ہے بات. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یہی فلسطینی جب جارڈن میں چلے گئے تھے، اب جارڈن کے اندر بہت بڑے بڑے ریفیوجی کیمپس ہیں ان کے، انہوں نے جارڈن والوں کے لیے مصیبتیں پیدا کرنی شروع کر دی. دہشت گردی کے حملے ادھر ہونا شروع ہو گئے، تو انہوں نے کریک ڈاؤن کروانا تھا. تو جس طرح پاکستان کی جو آرمی ہے وہ ہم نے ڈسپوزل کے اوپر رکھی ہوئی تھی، جیسا رینٹڈ آرمی نہیں ہوتی، آپ سمجھ لیں جس طرح کہ یار ہماری ہے، جو آپ پیسے دو ہم آ کے کام کر لیں گے، ٹھیک ہے. چاہے یو این کے پیس کیپنگ کے کام کرنا ہے ہم نے، چاہے سعودی عرب کے لیے کام کرنا ہے، اور چاہے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ہماری آرمی کے یونٹ تھا، جنرل ضیاء الحق نے وہ آپریشن کیا. اب یہ ٹوٹل یہ ان کاموں میں سے ہے جو دونوں طرف غلطیاں ہوتی ہیں. یہ وہ ان کاموں میں سے ہے جو دونوں طرف غلطیاں ہوتی ہیں کہ انہوں نے بھی غلط کیا اور یہاں پہ بھی یہ بھی غلط ہوا. لیکن بہرحال اینڈ رزلٹ یہ ضرور ہوا کہ جارڈن کے اندر وہ جو ان کا ریبیلین تھا نا فلسطینیوں کا، وہ کریش ہو گیا. لیکن یہ بہت بٹر، افسوسناک، لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. یہ ان کی غلطیاں تھیں، نو ڈاؤٹ. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو جہاں پر جوئش فنیٹسزم تھا نا کہ وہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ ہماری ہولی لینڈ بن گئی، ہمیں مل گئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ زائنسٹ جتنے بھی تھے نا، یہ ساری سیکولر موومنٹ تھیں، بہت بڑے بڑے کارپوریشنز کے، میڈیا کی اور بینکرز تھے یہ لوگ، لیکن تقریباً سب کے سب سیکولر موومنٹس تھیں. اور جو ریلیجس جیوز تھے نا، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو رہے تھے. ان کے نزدیک یہ ہے ہی غلط. وہی کہتے تھے کہ دیکھو ہولی لینڈ ہم تب جائیں گے جب مسیح آئے گا، ہمارے مسیح نے آنا ہے پہلے، پھر وہ ہمیں ہولی لینڈ لے کے دے گا. اٹ از ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ کہ ہم نے ہولی لینڈ ایکوائر کر لیا اور پھر اس کے بعد کوئی سچویشن ایسی بنے گی. لیکن جب اسرائیل بنا دیا انہوں نے قبضہ کر لیا سب کے اوپر، تو ظاہری بات ہے پھر کس کی بولتی بند ہونی تھی؟ ریلیجس گروپس کی بولتی بند ہونی تھی کہ چلو ٹھیک ہے یار ہولی لینڈ میں اب چلتے ہیں، ہم بھی سیٹل ہوتے ہیں، ہم رہتے ہیں، رائٹ. کہ وہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ بھئی ہم نے ہولی لینڈ میں آنا ہے، مسیح آئے گا، مسیح نے آنا ہے، ہم نے ٹیمپل دوبارہ بنانا ہے، تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے ہم نے، اس کی ہی بنیادوں سے ہمیں وہ سب کچھ ملے گا، تورات بھی ملنی ہے اور ہمیں تابوت سکینہ بھی ملنا ہے، اور ہم نے وہ بالکل بنیاد جہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، ہم نے وہیں سے دوبارہ اس کو اٹھانا ہے. تو جیوز کا تو ہے ہی ہے ذہن یہ اللہ. لیکن کرسچنز کو بھی اتنا دیوانہ کر دیا کہ کرسچنز جو ہیں وہ بھی اتنے فنیٹک ہو گئے کہ ایک آسٹریلین تھا، اس نے 1969 کے اندر، آسٹریلین کرسچن، جو نہیں، وہ ٹریول کر کے آتا ہے اور وہ مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دیتا ہے. 1969 میں مسجد اقصیٰ کو وہ آگ لگا دیتا ہے. اور اسی آگ کے اندر کچھ بہت قیمتی چیزیں بھی ضائع ہوئیں، جن میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ممبر بنایا تھا جو مسجد میں استعمال ہوتا تھا، وہ بھی جل کے ختم ہو گیا. یعنی سمجھ لیں آپ کہ تقریباً 800-900 سال پرانا. اور اس کی ایک الگ دلچسپ بات ہے
کہ یہ ممبر صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی فتح کرنے سے بہت عرصہ پہلے کا بنا کے رکھا ہوا تھا کہ ہم جب فتح کریں گے یہ ہم وہاں پہ پلیس کریں گے. ان کی اپنی پرسنالٹی اور تاریخ ہے نا وہ پڑھنے والی ہے, سمجھنے والی ہے. یہ لیفٹ سائڈ کے اوپر نا یہ اسرائیل کا ایک نیوز چینل ہے, اس کی اسکرین شاٹ تو نہیں, اس کا ٹیکسٹ میں نے کیا ہے, یہ ٹائمز آف اسرائیل کا ہے. وہ جو بندہ جس نے اس کو کیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا, پھر اسرائیل نے گرفتار کیا اسے, 5 سال ٹرائل چلایا اس کا. ڈکلیئر یہ ہو گیا کہ نہیں یہ تو ایک اکیلا دیوانہ بندہ تھا, مینٹلی انسٹیبل ہے, کہ اس کا ٹرائل نہیں چل سکتا, لہٰذا آسٹریلیا نہ ہم اس کو ڈپورٹ کرتے ہیں اور آسٹریلیا کے اندر اس کا علاج کیا جائے. اور وہ آسٹریلیا میں رہا, اور میرے خیال میں اگر آئی ایم ناٹ رانگ تو 95 کے اندر شاید اس کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور بس وہ زیر علاج ہو رہا ہے, وہ زیر علاج ہو رہا ہے. تو یہ جو 70s کا ٹائم تھا نا یہ اسی کے اندر گزر گیا, دہشت گردی اور یہ وہ. 1980s کے اندر پہلی دفعہ یہ 1988 1989 میں نا یہ حماس نام کا گروپ بنے گا. یہ گروپ وہ ہے جو کہ ملیٹنٹ گروپ پہلے سے تھا, ڈے 1 سے تھا کہ ہم نے تھرو آرم ریزسٹنس ہم نے کرنا ہے, لیکن یہ اسلامک موومنٹ تھی, اس کا سیکولر موومنٹ سے تعلق نہیں تھا. پھر حزب اللہ بھی جب بنے گی تو حزب اللہ جو ہے وہ بھی ایک ریلیجس عام موومنٹ ہے, سیکولر موومنٹ نہیں ہے. یہ حماس جو ہے وہ ایک سنی موومنٹ ہے, حزب اللہ جو ہے وہ ایک اہل تشیع موومنٹ ہے. حزب اللہ کی بیس ہے لیبنان کے اندر, اور ان کی بیس ہے صرف غزہ کے اندر, صرف غزہ کے اندر. کبھی آپ کو کوئی یہ بندہ کہے نا یہ بات, میں میپ پہ واپس جاتا ہوں اور آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. آپ لوگ 1967 یا 2010 والے میپ کو دیکھیں, 2010 کا میپ دیکھیں, یہ کیا میپ ہے. یہ جو آپ کو سمندر کے ساحل کے اوپر نظر آ رہا ہے, دس از آل دیٹ از لیفٹ آف غزہ. غزہ میں بس یہ اتنا سا حصہ رہ گیا والا. غزہ کے ساتھ نا ایک اسلامک یا سیرہ کے اندر بھی غزہ کا ذکر آتا ہے, جب آپ سیرہ پڑھتے ہیں نا اس میں اندر بھی ذکر آتا ہے غزہ کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے جن سے اس قبیلے کا نام تھا بنو ہاشم, ٹھیک ہے. ہاشم جو تھے جس سے وہ بنو یا ہاشمی کہلاتے ہیں, ان کی قبر بھی غزہ کے اندر ہے, ان کی قبر بھی غزہ کے اندر ہے. یہ غزہ اتنا پتلا سا ایریا رہ گیا. جب کبھی آپ کو میڈیا کے اوپر نظر آئے نا کہ وہ یہ کہیں کہ دیکھیں ہم اسرائیل یہ اقدام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ حماس یہ ہے, حماس وہ ہے, حماس ڈسارم نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. حماس تو 1988 سے پہلے تھا ہی نہیں, تو 88 سے پہلے آپ کو کیا تکلیف تھی, اس سے پہلے کیا تھا آپ کو. ٹھیک ہے, PLO 1964 میں بنا, ان کی جو انہوں نے غلطیاں کی وہ غلطیاں کی, اس سے پہلے کیا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو تاریخ پتہ ہے نا, آپ کو ان کی اپنی کتابیں بھی پتہ ہے, اور آپ کو یہ میں کہ سارا یہ جو میں 4D بار بار ذکر کرتا ہوں یہ پتہ ہے نا, تو پھر آپ یہ بیوقوف نہیں بننے والے ان باتوں سے. ریالٹیز کا آپ کو پتہ ہے, ہر بات کا جواب بنتا ہے. ہم جواب اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چیزوں کا, ہمارے پاس نالج اور انفارمیشن ہی نہیں ہے. اور باقی جو پیچھے رہ گیا نا وہ چھوٹی چھوٹی کالونیز کی شکل کے اندر, دیٹ از آل دیٹ از لیفٹ آف ویسٹ بینک. اور آپ نے اس سے پہلے 2023 کی یہ جو جنگ ہوئی ہے, سٹارٹ ہوئی ہے, اس سے پہلے آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا پکچرز یا ویڈیوز ایسی ہوں گی جس کے اندر ہے کہ جی لمبے لمبے نا ان کو گیٹ سے گزارا جا رہا ہے, سیکورٹی گیٹ سے گزار رہے ہیں, اور ہیوملیشن الگ ہو رہی ہے, وقت الگ ضائع ہو رہا ہے, اور باڈی سرچنگ بھی کر رہے ہیں, اور جان کے امبیرسمنٹ کرنے والی بات. کیونکہ یا ویسٹ بینک کو دیکھیں, آبادی ایک جگہ کے اوپر ہے, اسکول دوسرے کالونی کے اندر ہوگا, تو انہوں نے اسرائیل کی چیک پوسٹ سے گزرتے ہوئے جانا ہوگا بیچاروں نے, تو راستے میں گزرتے ہوئے ان کو باڈی سرچ بھی ہو رہی ہوگی. خاص طور پہ جو بچے ہوں گے یا لڑکیاں جو ہوں گی ان کو تو اچھی طرح سے باڈی سرچ کریں گے. ذہن میں کیا تصور آئے گا, غصہ آئے گا نا. مثال کے طور پہ بچوں نے گھر آ کے بتائی یہ بات, غصہ آیا ہوگا. اسرائیل چاہتا ہی یہ ہے, امریکہ چاہتا ہی یہ ہے, یورپین تمام پاورز یہ چاہتی ہیں, پورا UN یہ چاہتا ہے کہ فلسطینی وہ سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں. اور انہوں نے تاریخ میں ایک نہیں بہت جگہوں کے اوپر ان کو بہت اچھی نیشنلٹیز آفر کی ہوئی ہیں. یہ چھوڑ کے چلے جاؤ ادھر آ جاؤ, یہ چھوڑ کے چلے جاؤ ادھر آ جاؤ. ایک زمانے میں ان سب لوگوں کو غدار کہا گیا ہوگا کہ تم لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہو, تم لوگوں نے اپنے گھر بیچ دیے اور ویزے لے کے چلے گئے. لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت ہوتی ہے کہ انہی کی اگلی نسل یہ وہی ہیں. جب آپ کو نظر آتا ہے نا کہ UK کے اندر 5 لاکھ کا جلوس نکلا,
تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر رہ کے وہ جابز کر رہے تھے یا یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے یا کچھ جو بھی ان کا ایک سوشل انفلوئنس تھا، اور وہ ایک انٹرنیشنل وائس بنے. تقریباً پوری دنیا کے اندر فلسطینی جو ہوں گے نا، تقریباً پوری دنیا میں موجود ہوں گے. دنیا کے ہر حصے نے فلسطینی کو ایک طرح سے لیا. وہ اب اس ایک جنریشن گزرنے کے بعد اب الٹا وہ ایک اسٹرینتھ ہے، اب وہ ایک وائس ہے. ایک میجر چینج آئے گا 1993 کے اندر، اور وہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹس کی حکومت ہے اور بل کلنٹن ایک بہت بڑا بریک تھرو کرتا ہے کہ یورپ کے اندر، اس شہر کے اندر اسلو اکارڈز ہوتے ہیں، اور اسلو اکارڈز کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ایک امن معاہدہ قائم ہوتا ہے ان کا آپس میں. اور اسرائیل کا یہ پرائم منسٹر یہ وہ ہے جو 1967 کی وار کے اندر نا ایک پوری بریگیڈ کو کمانڈ کر رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک سیاسی بیک گراؤنڈ تھا، کیونکہ اسرائیل کے اندر کیا ہے، جتنے بھی سٹیزنز ہیں نا ان کے لیے کمپلسری ہے ملٹری سروس، ان کے لیے کمپلسری ہوتی ہے ملٹری سروس. تو یہ وہ ہے جس نے بریگیڈ کمانڈ کی تھی والی. اچھا، رابین جو ہے یہ رائٹ سائڈ کے اوپر یاسر عرفات ہے جو PLO کا ممبر ہے. یاسر عرفات جو ہے نا یہ تقریباً اپنی پوری لائف جو ہے نا یہ ایک سیکولر نیشنلسٹ لیڈر رہا ہے، ان کا سیکولر نیشنلسٹ لیڈر ہے. درمیان میں آپ کو بل کلنٹن نظر آ رہا ہے، لیفٹ رائٹ دونوں مر چکے ہیں. بل کلنٹن از آف اے ویری گڈ ایج ناؤ. اور یہاں پر یہ امن معاہدہ ان کا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پیس ایگریمنٹ ہوگا، اوسلو اکارڈز، اور 1995 کے اندر باقاعدہ اس کی شکل بنتی ہے. چلیں اب تو مسئلہ حل ہو گیا، امریکہ نے مسئلہ حل کروا دیا 2 اسٹیٹ سولوشن کا، رائٹ. امریکہ کے بہت سارے لوگ، بہت سارے کانگریس مین بھی اور سینیٹرز وہ واقعی چاہتے ہوں گے، دل سے سمجھ رہے ہوں گے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن اس کا حل ہے. بہت سے عرب ممالک اس چیز کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر بھی گھوم پھر کے تقریباً یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے نا، جب تک فلسطینیوں کو اپنا ان کا عرض کا حق نہیں ملتا نا، تب تک ہم اسرائیل کے ساتھ امن میں نہیں جا سکتے. لیکن ریئلٹی کیا ہے، اسی پرائم منسٹر کے، اسرائیلی پرائم منسٹر رابن کے کا اسیسینیشن ہو جاتی ہے جب یہ اسرائیل واپس جائے گا اس سال. اور اسیسینیشن کس نے کی؟ PLO نے نہیں کی، کسی حماس نے نہیں کی، فنیٹک جیوز نے کیا اس کو اسیسینیٹ. کون سا ٹوٹ سے سولوشن، کون سا امن؟ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے یہ والی. تم نے غداری کی ہے ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ، اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ابو داؤد کی حسن درجے کی حدیث ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم لوگ دیکھو گے کہ جو جیروسلم ہے یا ایلیا جو ہے، جو میں نے کو بتایا تھا آپ کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا، رائٹ. تو جیروسلم یا ایلیا جو ہے، تم وہ دیکھو گے کہ اس کی جو سچویشن ہے نا وہ ورلڈ سٹیج کے اوپر ایک بہت اجاگر ہو رہی ہوگی. یہ تب ہوگا جب یثرب جو ہے وہ بالکل ہی ارریلیونٹ ہو چکا ہوگا. جب یہ پیرٹی دیکھو گے نا، جب یہ پیرٹی ہوگی کہ جو جیروسلم ہے وہ سینٹر سٹیج بن چکا ہے اور یثرب کو کوئی نہیں پوچھ رہا، کیونکہ یثرب جو تھا وہ کیپٹل تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اور خلافت راشدہ کا. اس کے بعد کسی مسلمان امپائر نے مدینہ کو نہیں بنانا چاہا کیپٹل اپنا، دوسرے علاقوں میں رہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ہارون رشید واز دا لاسٹ خلیفہ جس نے کبھی حج عمرے کے لیے آیا تھا وہ. باقی اس کے بعد بھی بنو عباس میں کسی نے بادر نہیں کیا، اور آٹومنز میں سے بھی کسی نے بادر نہیں کیا. آٹومنز میں سے صرف ایک تھا، عثمان II تھا، اس نے اس کا ارادہ ضرور کیا تھا لیکن اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا. تو مدینہ کا کوئی برتھ نہیں رہی بات میں. جب یہ کیفیت ہو جائے گی نا، یہ پیرٹی بن جائے گی، تو آپ سے فرمایا یہاں سے پھر ملحمہ سٹارٹ ہوں گے، بڑی جنگیں سٹارٹ ہوں گے. تو یہ پیرٹی، یہ اسٹیٹ کب بنے گا یہ والا؟ 2017 کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ 150th اینیورسری تھا جب سب سے پہلے ایک رائٹر ہے وہ اس نے یہاں پہ ٹریول کیا تھا اور اس نے جا کے سب سے پہلی دفعہ اس کا تذکرہ کیا تھا، جس کو بعد میں زائنزم اور انہوں نے پک کیا تھا. اس نے پروفیسیز دی تھی اس سے متعلق. یہ 120th اینیورسری بنتی ہے زائنسٹ موومنٹ کی، 100th اینیورسری بنتی ہے بالفور ڈکلیریشن کی جب برٹن نے الاؤ کیا تھا کہ ہم آپ کو وہ کرتے ہیں، اور 50th اینیورسری بنتی ہے 6 ڈے وار کی، 6 ڈے وار کی اینیورسری بنتی ہے. اور اس سال یہ تھا کہ جب آؤٹ آف نو ویئر اچانک ایک دم سے ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا دور تھا، اس نے اناؤنس کر دیا کہ جیروسلم، وہ ساری باتیں چھوڑ دی کہ وہ جی ڈیوائیڈڈ انٹرنیشنل سٹی ہوگا، UN کا پلان یہ تھا. اس نے کہہ دیا کہ فل جیروسلم جو ہے وہ اسرائیل کا ہے اور یہاں پہ ہم اپنی ایمبیسی موو کریں گے. ہم ریکگنائز کرتے ہیں جیروسلم کو ایز دا کیپٹل آف
اسرائیل، تل اویو نہیں ہے، اب یروشلم ہے. اور کئی ملکوں نے ایمبیسیز اناؤنس کر دی ہیں، اور اس نے بھی کہہ دیا کہ ہم اپنے تمام گورنمنٹ سیٹ اپس کو لے کے جا رہے ہیں. اب یروشلم جو ہے وہ کیپٹل بن جائے گا اس کا. تو میرے اپنے سمجھ کے مطابق یہ جو 2017 کا یہ اقدام تھا نا، یہ وہ حدیث کے والا پارٹ جو تھا نا، یہ یہاں پہ یہ بات بنتی ہے، یہاں سے والی بات بن جاتی ہے. جہاں تک بات ہے تھرڈ ٹیمپل کی، تو تھرڈ ٹیمپل تو انہوں نے بنا کے ہی رکھنی ہے. یہ ہے سچویشن 2023 کی، یہ ہے سچویشن 2023 کی کہ دنیا کے کون سے ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اپنا اوپینین دوں گا کہ یہ 7 اکتوبر 2023 کو ہوا کیا تھا، اور آپ کا فل رائٹ ہے کہ آپ میرے اوپینین سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. وہ ہوا یہ تھا کہ یو اے ای نے تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے، ابراہیم اکارڈز ہو گئے، سوڈان نے بھی اس کے اندر سائن کیا تھا، ٹھیک ہے، بحرین نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ردم سٹارٹ ہو گیا. موراکو نے کہہ دیا ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. بنجمن نیتن یاہو نے عمان کا وزٹ کیا، ٹھیک ہے. سعودی عرب کی طرف سے خبریں کیا آنی شروع ہو گئیں کہ سعودی عرب نے اسرائیل کی ایئر لائن کی فلائٹس ہیں نا، ان کو ایئر سپیس الاؤ کر دیا کہ ایئر سپیس وہ لوگ یوز کر سکتے ہیں اپنی. پاکستان کے اوپر سپر پریشر، ایک بحث چلنی شروع ہو گئی ہمارے ٹی وی اور میڈیا کے اندر کہ جی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور کئی صحافی تو بالکل ہی، جن کو تو بس میرے خیال میں آپ کو اشارہ کرنے کی دیر ہوتی ہے تو وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہماری آرمی اس بات کو کر رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے نا ہمیں ماڈرن ویپنری مل جائے گی، ہمیں ماڈرن اسلحہ ملنا ہے اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں. سب سے قریب جو پاکستان گیا تھا نا، وہ بھی ایک جنرل کے دور میں گیا تھا. پرویز مشرف کا دور تھا جب پاکستان کے جو فارن منسٹر تھے قصوری، ان کی میٹنگ کروائی تھی ٹرکی نے، اسرائیل کے فارن منسٹر اور ان دونوں کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی. پرویز مشرف نے ایک ورلڈ فورم کے اوپر جا کے ایریل شیرون کو ہاتھ ملایا تھا جا کے، اور اس کی تعریف میں بولا تھا یہ ایک بڑا فائٹر بندہ ہے، یہ بچر ہے وہ تو حالانکہ، لیکن فائٹر بندہ تھا یہ والا. سب سے قریب ہم تب گئے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، سب سے قریب ہم تب گئے تھے. وہ تو اللہ بھلا کرے کہ ایک تو عمران خان نے تھوڑا سا سٹینڈ لیے رکھا کہ نہیں، ہم جو پاکستان کا جو قائد اعظم کا جو ویژن تھا اور وہ جو تھا ہم اس سے نہیں پیچھے ہٹیں گے. اور ویسے بھی جو کوئی یہ فیصلہ کرے گا نا، اس کی تو سیاست اور حکومت ختم ہو جائے گی پاکستان میں، ٹھیک ہے، اس کی سیاست اور حکومت ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک امپورٹڈ بندہ ضرور کر سکتا ہے یہ کام، جو ہوتا ہے نا انٹرم پرائم منسٹر کوئی آ گیا، یا کسی کو وقتی طور پہ آپ کہیں سے اٹھا کے لے آئے، یا کوئی ایسا جنرل ڈکٹیٹر بن کے آئے گا جو سے پتہ ہے کہ یار میں نے ریٹائرمنٹ لینی ہے اور میں نے باہر کے ملک چلے جانا، میری کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں، میرے بچے پہلے سے باہر سیٹلڈ ہیں. یہ خطرہ زیادہ وہاں سے ہوگا کہ اگر یہ ایسی کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، کوئی ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، رائٹ. میرے اپنے خیال میں 7 اکتوبر والا واقعہ حقیقت میں حماس نے ہی کیا ہے، یہ ٹریپ نہیں تھا، ٹھیک ہے، حقیقت میں انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کس طرح سے سوچا ہوگا کہ اسی کو آپ دیکھیں کہ یہ نیچے لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نارملائزیشن کی جو ڈسکشن تھی نا سعودی عرب اور اسرائیل کی، وہ بالکل قریب تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی نا، وہ ایون ان فیکٹ سعودی عرب کو آفر کر رہی تھی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرو گے، ہم آپ کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دیں گے، باقی تو تحفے ملنے ہی ملنے ہیں آپ کو، لیکن ہم آپ کو نیوکلیر ٹیکنالوجی بھی دیں گے اب آپ کو، رائٹ. وہ کیوں یہ روکنا تھا؟ کیونکہ اگر سعودی عرب ریکگنائز کر لیتا، جو کہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بس فیس نہیں بن پا رہا نا ابھی. اور سچی بات یہ، افسوس کا بات کیا یہی ہے کہ زیادہ تر مسلمان ممالک تقریباً سب یہی چاہ رہے ہیں کہ یار جلدی غزہ کی کہانی ختم کرو تم لوگ، تاکہ لوگ بھول جائیں. نرم پٹیاں ڈال دیں گے ہم اس کے اوپر، ہم اناؤنس کر دیں گے ہم نے اتنا پیکیج اناؤنس کر دیا، اتنی ایڈ ہے، یہ فوڈ ہو گیا، یہ ہو گیا، لاشوں کے اوپر بعد میں ہم کر لیں گے، ہم ریفیوجیز کے طور پہ کر لیں گے، لیکن پھر ہم ریکگنائز کر لیں گے. تو یہ انہوں نے کیا تھا کہ یار ایک سوسائڈل اٹیمپٹ ہی صحیح، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن سوسائڈل اٹیمپٹ ہی صحیح، لیکن اس کے بعد کم از کم جو ہے نا ہم ایک ہسٹری کے اندر کوئی مارک چھوڑ جائیں گے. اور اسرائیل کی انٹیلیجنس کو کلیئر کٹ پتا تھا کہ حماس یہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی، آپ نے دیکھیں تب کوئی خبر تھی، کوئی ان کی ڈیفینس تھی کہیں بھی ڈیفینس نہیں تھی. انہوں نے کرنے دیا کیونکہ ان کو تو ایک بہانہ چاہیے تھا نا، وہ اور بات ہے کہ اب اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اب ود ان 2 اسٹیٹس آوازیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ فار پٹی سے خدا کے لیے دیکھو کس طرح سٹار ہو رہے ہیں بچے.
پکچرز نہیں دیکھی جا سکتی ان کی، کیا ہو کیا گیا، اتنے کیوں ظلم میں چلے گئے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ لازماً ضرور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ ممکن نہیں تھا نا مسلمان جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کر کے جا رہے تھے یہ لوگ تم لوگ ضرور کرنا۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ سب اس دور کو انہوں نے سب نے دیکھا تھا، کیونکہ عمر بن خطاب کے دور میں یہ ہو گیا تھا۔ ایک بہت ویلڈ سوال پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول اگر جنگ کا حال ہو تو تب کیا کریں؟ آپ نے کہا تب بھی ضرور نماز پڑھتے رہنا مسجد اقصیٰ میں جا کے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے نا تو اس کے چراغوں کو جلانے کے لیے جو تیل ہے نا وہ ضرور فراہم کرتے رہنا۔ ہے یہ ضعیف درجے کی حدیث، لیکن ریمین ایفیلیٹڈ، بھول نہ جانا اسے، ترک نہ کر دینا اسے مسجد اقصیٰ کو۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی مسند احمد کی اور ضعیف درجے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہر حال میں حق کے اوپر قائم رہے گا۔ دنیا کا پھر جانا، ان کا ساتھ نہ دینا ان کو اس حق سے نہیں محروم کرے گا۔ رائٹ سائڈ آف ہسٹری کے اوپر ہوں گے، اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہ صحیح صف میں کھڑے ہوں گے وہ لوگ۔ اب نیچرل سوال یہ تھا کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون ہے، امت کا کون سا گروپ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس و اکناف بیت المقدس، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے رہنے والے ہوں گے، جو حق کے اوپر قائم رہیں گے۔ ضعیف درجے کی حدیث ہے یہ والی۔ جب مسیح نے آنا ہے تو وہ مسیح ابن مریم نہیں ہونے والے، جن کا یہ منتظر ہے وہ ہوگا پھر مسیح دجال ہوگا وہ۔ اور اگر آپ اس کی حدیث پڑھیں نا تو یہ ارض شام ہی کا ذکر آئے گا، اور یہاں تک کہ جہاں پہ اس کا خاتمہ ہونا نا وہ بھی اسرائیل کا ہی شہر ہے لد، جہاں پہ اس کا ذکر آتا ہے کہ کہاں پر یہ چیز جو کلائمیکس ہوگا نا، کہاں پہ اس کا انجام ختم ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ 5000 سال کی یہ جو تاریخ ہے یہ بہت زیادہ خون سے بھری ہوئی ہے۔ اسی ارض مقدس کے اندر بہت ظلم بھی ہوئے ہیں اور بہت قتل و غارت بھی ہوئے ہیں۔ اس کے اویئرنیس جو ہے سب سے پہلے یہ پہلا سٹیپ ہے، میں اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا اس کے لیے، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے لیے وہ اس کی امپورٹنس تو ہو نا، اس کی ریلیجیس امپورٹنس، اس کی آپ کے لیے آخرت کے لیے اس کی کتنی امپورٹنس ہے، انسانیت اور ان کے لیے لوگوں کی ہیلپ کرنا وہ تو ایک ہے ہی ہے کام، وہ تو انسانیت کے ناطے ہے ہی ہے۔ ایک ریلیجیس اوبلیگیشن جو ہے وہ بھی آپ کے لیے کتنی بڑی ہے۔ 5 لیکچرز کی سیریز کے اندر ہم نے بالکل بھی اس بات کو ٹچ نہیں کیا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس کو ہمیشہ اس اقبال کے شعر کے اوپر، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا۔ کبھی اپنی تاریخ کے اوپر نظر ڈال کے تو دیکھیں، کبھی غور و فکر تو کر کے دیکھیں کہ ہماری تاریخ کیا تھی، ہم کدھر کھڑے ہیں ابھی۔ تاریخ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آپ کو اپنے تاریخ ماضی کا نہیں پتہ ہوگا نا، آپ کو نہیں پتہ آج میں نے کیا کرنا ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ مستقبل میں نے کیا کرنا ہے۔ ایک بندہ جو اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہو وہ کس حال میں گزر رہا ہوگا، میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، وہ یہی سوچتا رہے گا۔ یہی حال امت مسلمہ کا ہے، ہمیں اپنے ماضی کا ہی نہیں پتہ تو ہمارا فیوچر کا کیا ویژن ہوگا۔ سارا گھوم پھر کے ویژن پھر یہی رہ جائے گا کہ فلانی جاب اتنی آ گئی ہے، فلانا یہ ہو گیا، فلانا وہ ہو گیا۔ یہ انفارچونیٹ ہمارا اسٹیٹ آف افیئرس ہے۔ یہاں پہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔